بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا، لیکن کامیابی ہر کسی کو کیوں نہیں ملتی؟ جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو زندگی میں کامیابی اس کو کیوں نہیں مل پاتی؟ زندگی میں کامیاب بہت سے لوگ اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ ایوریج لائف گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ کامیابی کے لیے ایوریج سے اوپر ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے، جس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک واقعہ میں آپ کو ایسا سناتی ہوں جس سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایک بوڑھا آدمی جو بہت ہی سمجھدار تھا اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک کھیت سے ہوا۔ کھیت کافی بڑا تھا، لیکن کھیت کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ جھاڑ جھنکار تھا، گھاس پھوس تھی ہر طرف، یعنی کہ کوئی ترتیب نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے درخت تھے کچھ اور بس۔ لیکن اب کیا ہوا کہ پتہ چلتا تھا کھیت کو دیکھتے کہ اس کی حالت دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، اس پہ کوئی کام نہیں کرتا۔ حالانکہ کھیت بہت زرخیز تھا، اس پہ کام کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے درخت بتا رہے تھے کہ کھیت کتنا اچھا ہے، جو کہ خود ہی اگے ہوئے تھے۔ بوڑھے آدمی کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کھولا، اور جب آدمی نے دروازہ کھولا تو اس کے 3-4 بچے بھی باہر نکل آئے۔ بچوں نے انتہائی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مکان اور گھر والوں کی حالت دیکھ کر بوڑھے کو کچھ افسوس ہوا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب پانی کے دوران بوڑھے آدمی نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کا کھیت تو اتنا بڑا اور زرخیز ہے، تو آپ نے اس میں فصلیں کیوں نہیں اگائی ہوئی؟ آپ کے تو درخت بھی اتنے ہیں جس کو بیچ کر آپ اچھے خاصے کام کر سکتے ہو، تو پھر آپ لوگ کچھ نہیں کیا ہوا تو آپ گزارا کیسے کر رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دے دیتی ہے، اور کچھ دودھ تو ہم بیچ کر پیسے کما لیتے ہیں، اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں، بس ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ بوڑھا آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی تو بوڑھے آدمی نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور ان لوگوں نے بڑی خدمت کی مہمان سمجھ کر۔ تو آدھی رات کو بوڑھے نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ ہم نے ابھی نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کی بھینس کو چٹان سے گرا دیں گے۔ بیٹا یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا کہ ان لوگوں نے تو ہماری مدد کی ہے، ہم ان کی بھینس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے یہ بھی تھا کہ باپ نے میرے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میرے باپ نے کبھی غلط کام نہیں کیا، وہ اتنا اچھا ہے، رحم دل ہے، دوسروں کی خدمت کرنے والا مددگار ہے، تو پھر آج ان کی بھینس کو کیوں وہ مار رہا ہے؟ وہ پریشان ضرور تھا، کہ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ باپ کے سامنے بولا بھی نہیں، کیونکہ اسے ہمیشہ سے پتا تھا کہ باپ کی ہر بات میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ دونوں چپکے سے اٹھے اور بھینس کو چٹان سے گرا دیا، اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کے دل میں یہ بات پچھتاوا بن کے بیٹھ گئی۔ بہت سال گزر گئے، وہ بڑا بھی ہو گیا، کامیاب انسان بن گیا، تب بھی اس کے دل سے یہ بات نہیں نکلی کہ ایک دن کہ انہوں نے ہماری اتنا اچھی مدد کی تھی، اور پھر اس کے باوجود ہم نے ان کے لیے نقصان کیوں کا سبب بن گئے۔ ایک دن وہ گاڑی لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ لوگ کس حال میں۔ جب وہ اندازے سے اس جگہ پہنچا تو وہاں بہت بڑا پھلوں کا ایک باغ تھا۔ اس باغ کو دیکھ کر لڑکا اداس ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھینس کے مرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، اور باغ کے بیچوں بیچ میں بہت بڑا گھر بھی بنا ہوا تھا۔ وہ پھر بھی اس کو امید ہوئی کہ شاید یہ لوگ ان کو جانتے ہوں تو میں ان سے مل سکوں اور مداوع کر سکوں کوئی بھینس کا۔ تو ایک امید لے کر وہ اس آدمی کو ملنے چلا گیا، شاید وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ جانتا اور مجھے بتائے۔ جب لڑکے نے دروازہ کھٹکایا تو حیران رہ گیا، کیونکہ دروازہ کھولنے والا شخص وہی آدمی تھا، اور اس آدمی کی حالت بہت اچھی تھی، اور گھر کی حالت بھی بہت اچھی تھی جس کی انہوں نے بھینس ماری تھی۔ لڑکے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ شاید آپ نے نہیں پہچانا ہوگا، ہم بہت سال پہلے آئے تھے، میں اپنے والد کے ساتھ آپ سے ملا تھا۔
वो आदमी बोला कि उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप लोग तो उस दिन बगैर बताए ही चले गए, लेकिन उस दिन न जाने हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई थी। तो कुछ दिन तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं गुज़ारा कैसे होगा? मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन क्या अब क्या करेंगे? गुज़ारा कैसे करेंगे? भैंस तो थी, भैंस पर ही हमारा गुज़ारा हो रहा था, लेकिन वो तो ज़िंदा ही नहीं है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो मुझे करना था ना ज़िंदा रहने के लिए, घर चलाने के लिए। तो मैंने खेत में लगे दरख्तों को काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी की, उन्हें बाज़ार में बेचा, फसलें उगाईं। तो इस काम से मुझे इतने पैसे मिले कि मैंने बहुत बड़े बागात लगा दिए। अब मैं इस इलाके पूरे इलाके का सबसे बड़ा फलों का ताजिर हूँ और ये फल जो मेरे सब हैं वो मेरे अपने हैं बागात। और अगर उस दिन मेरी भैंस ना मरती, तो मैं आज भी उसके दूध पर ही गुज़ारा कर रहा होता। मुझे ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं चला था कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है और मेरी ज़मीनें मेरे इतने काम आ सकती हैं। मेरी ज़िंदगी बगैर मेहनत के चली जा रही थी और मेरे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब ये है कि मेरी उस भैंस की वज़ह से मेरी तरक्की रुकी हुई थी। तो अब हमें भी सोचना चाहिए क्या हमारी भी कोई भैंस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें इस तरह अपने ज़ोन में फिट कर रही है कि हम उससे बाहर निकलने का सोच ही नहीं रहे, कुछ करने का सोच ही नहीं रहे क्योंकि हम उसी पे बहुत खुश हैं। तो जो इंसान का कंफर्ट ज़ोन होता है, जो वो कामयाबी की राह में रुकावट बन जाता है। अगर इंसान ने आगे बढ़ना होता है, उस कंफर्ट ज़ोन से निकलना होता है, जैसे कि वो लोग भैंस से निकल गए थे। भैंस के मरने के बाद तरक्की शुरू हुई थी। तो फ्यूचर जो होता है ना, वो इंसान के प्रेज़ेंट पे डिपेंड करता है। आज अगर हम आसानियाँ ढूँढेंगे, एक ही भैंस लेके उसी पे गुज़ारा करते रहेंगे, तो गुज़ारा तो अच्छा चल रहा है, चलो मामूली सा भी चल रहा है। तो ज़िंदगी तो कट जाएगी, लेकिन फिर हम वो तरक्की नहीं कर सकेंगे, इतने बड़े फलों के बाग नहीं लगा सकेंगे। तो अगर हमने आगे तरक्की करनी है, तो हमें अपने उस कम्फ़र्ट ज़ोन से जिसकी वज़ह से हमारी तरक्की रुकी हुई है, उससे बाहर निकलना होगा। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।